لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ لولاک کی قرآن سے پوچھو. کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ یہ بات تم اللہ کے دیوان سے پوچھو. کتنا شہ لولاک کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو. سرکار دو عالم سے محبت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو. برادران سنت والجماعت، معزز علماء اکرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج پہلی دفعہ تمہاری خدمت کے اندر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. یہ محفل حمد و نعت اور خدے نال مینو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پہ کچھ بیان کرنے کا حکم دیتا گیا ہے. میں انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت نہیں لوں گا. بڑے مختصر سے ٹائم کے اندر میں صرف دو چیزاں تمہاری خدمت کے اندر عرض کر کے اجازت چاہوں گا.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اودے تو کوئی مسلمان کسی حالت دے اندر بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سیرت ہے کی اسی سیرت دے دائرے میں بڑا چھوٹا جگہ، حالانکہ سیرت دا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ میں اس وقت سیرت دے دو پہلو دے دو چار گلاں تہاڈی خدمت کے اندر عرض کراں گا کہ سیرت دے دو پہلو بنیادی۔ سیرت دا ایک پہلو او دا نام ہے عظمت مصطفیٰ، او دا نام کی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت دا دوسرا پہلو او دا نام ہے سنت مصطفیٰ، او دا نام کی ہے عظمت مصطفیٰ دا تعلق ذات مصطفیٰ نال اور سنت مصطفیٰ دا تعلق امت مصطفیٰ نال۔ ساڈا دونوں پہلوؤں دے اوتے الحمدللہ کامل ایمان ہے۔ عظمت مصطفیٰ ساڈے ایمان دا حصہ ہے، لیکن او دا تعلق ہے نبی دی ذات نال۔ اسی نبی دی عظمت دا جنہ بھی تذکرہ کر لئیے، سال ہا سال گزر جان تے گل اکو جگہ تے آ کے مک دیئے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ ہوتا۔ اللہ تو بعد باقی ساری کائنات نالوں زیادہ مقام ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واقعہ معراج بیان کریے، او دا تعلق حضور علیہ السلام دی ذات اقدس کہ اللہ رب العزت نے جیڑا معراج ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، او کسی اور عطا نہیں۔ آسمانہ دیا سیرہ کرائیاں تے ادا تعلق عظمت مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا عبور کیتا ادا تعلق عظمت مصطفیٰ، اللہ دا دیدار کیتا جدے واسطے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے رو رو کے فریادہ کرتے، لیکن ادا تعلق ذات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ مسجد اقصی دے اندر سارے نبی مقتدی بنا کے کھڑے کر دیتے گئے، اور حضور علیہ السلام انہاں نبیاں دی امامت بخشی گئی، ادا تعلق عظمت مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام دی نبوت واسطے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں کو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، عہد لیا، دو چیزاں دا کہ اگر میرا او نبی آ جائے تے او دیتے ایمان بھی لے آؤ گے تے او دی مدد بھی کرو گے، یہ دا تعلق عظمت مصطفیٰ۔ جس پہلو نال بھی دیکھو
حضور علیہ السلام دی عظمت دے جس پہلو میں بھی دیکھو ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو زیادہ عظمت والی چیز اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر پیدا ہی نہیں کی. اللہ رب العزت نے کرسی بنائی عظمت والی. اللہ رب العزت نے عرش بنایا عظمت والا. اللہ رب العزت نے لوح و قلم بنائے عظمت والے. اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ بنایا عظمت والا. اللہ رب العزت نے جنت بنائی لیکن حضرت عظمت والی نہیں. ایک گل یاد رکھنا ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان. جنت دی اس ویلے تک کوئی حیثیت نہیں جدوں تک میرے آقا دے پیر جنت وچ نہ لگے. سبحان اللہ. جنی دیر تک ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک جنت وچ نہ لگ جان اونی دیر تک جنت دا بھی کوئی مقام نہیں. پہلے اللہ اپنے محبوب نو جنت دے اندر داخل کر کے جنت دا مقام بنا کے پھر اللہ فرمان گے ابراہیم آجا ہم تو بھی جنت وچ, اسماعیل آجا تو بھی ہم جنت وچ, موسیٰ آجا ہم تو بھی جنت وچ, عیسیٰ تو بھی آجا ہم جنت وچ علیہم الصلاۃ والتسلیمات. لیکن جنی دیر تک اس جنت دے اندر ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک نہیں لگ جاندے اونی دیر تک اس جنت دا کوئی مقام نہیں. مجھے اکثر علماء کو سن رہا ہوں لوح و قلم دا مقام, عرش کرسی دا مقام, لیکن ایس ویلے کائنات دے اندر پوری کائنات جیڑا مقام میرے پیغمبر دے روضہ اقدس نو حاصل ہے او مقام کائنات دی کسے چیز. جنت موجود ہے لیکن اودا مقام موجود نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اوتھے حضرت تک میرے آقا داخل نہیں ہوئے. روضہ اقدس کے اندر میرے آقا دا وجود موجود ہے. اسی واسطے جو علماء نے چیز بڑی واضح طور پہ لکھی ہے کہ قدرت نے ہر ایک دی اپنی اپنی قسمت بنائی. باقی سارے حساب کتاب دین تو بعد او مقام ملے گا جنوں جنت آکھیا جاندا ہے. لیکن اللہ نے ایسے دنیا دے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو او مقام عطا کر دیتا جنوں ریاض الجنہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی تسی حساب دین تو بعد اللہ لے جائے پھر بھی اللہ لے جائے, ورنہ عمل ساڑھے جڑے وہ نہیں دس دے کہ ایسی ادھر دا بھی رخ کر سکنے یا ہو سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے وہ اپنے کرم اپنے فضل نال لے جائے. لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس نو عطا کیتا او مقام کسی اور چیز نو نہیں. میرے کو ایک دوست نے بہت عرصہ ہوا پوچھا کرسی دا مقام زیادہ کیوں ہے؟ میں کہ اس واسطے کہ کرسی تے اللہ بیٹھا نہیں، کرسی دے اتے اللہ دے نور دیاں تجلی، عرش دے اتے اللہ بیٹھا نہیں، عرش دے اتے اللہ دے نور دیاں تجلیاں نہیں. پھر سب تو زیادہ مقام میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے نور دیاں جیڑیاں تجلیاں میرے آقا دے دل مبارک تے پہنیاں نے وہ عرش تے کرسی تے بھی نہیں پہنی. اللہ دے نور دیاں جیڑیاں تجلیاں ساڑھے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل مبارک تے پہنیاں اور تجلیاں نہ عرش تے پہنیاں نہ کرسی تے پہنیاں حتیٰ کہ او تجلیاں کعبۃ اللہ تے بھی نہیں پہنیاں، کعبۃ اللہ تے بھی او تجلیاں نہیں پہنیاں. ایک دوست میں نو کہنے گے ایسی کعبے والی منہ کر کے نماز کیوں پڑھنے؟ اگر اسی سجدہ رب نو کرنے تو تھوڑا کی خیال ہے ادھر رب موجود نہیں؟ ادھر رب موجود نہیں؟ ادھر رب موجود نہیں؟ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس اعتراض دے جواب مسلمانوں سانو بت پرست آخ کے تو تسی بھی تو بت پرستی کر دے ہو، فرق صرف اینا ہے اسی پتھراں دیاں مورتیاں نو سجدہ کرنے ہیں، تسی مکان دیاں دیواراں نو سجدہ کر دے ہو. کعبۃ اللہ کعبۃ اللہ دے پتھراں نو سجدہ کر دے ہو، کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نو سجدہ کر دے ہو. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں اسی کعبے دیاں دیواراں نو سجدہ نہیں کر دے بلکہ اونا دیواراں دے اتے جڑے اللہ دے نور دیاں تجلیاں پہنیاں اسی انہوں سجدہ کر دے. سبحان اللہ. کچھ وقت ایسے بھی آئے نے کہ کعبۃ اللہ گرایا گیا، کیا اس ویلے مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ اس ویلے سجدہ کیوں کر دے؟ یا کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ گرایا جائے تعمیر جدید واسطے؟ اگرچہ فقہاء دے نزدیک انہوں گرا کے ہوں دی تعمیر کرنا درست نہیں، لیکن اگر کعبۃ اللہ دی دیواریں کسی وجہ تو موجود نہ ہوں تو اسی نماز پھر بھی ادھر ہی رخ کر کے پڑھا اس واسطے کہ ساڈا سجدہ کعبے دی دیواراں نہیں، ساڈا سجدہ اللہ دے نور دیاں تجلیاں. ایک اور دوست نے اعتراض کر دیتا کہ اللہ دے نور دیاں تجلیاں کعبے تے پہن ادھر سجدہ کر سکتے ہو تے اللہ دے نور دیاں تجلیاں حضور دے دل تے پہن تے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یاد رکھنا اللہ دے نور دیاں تجلیاں دو قسم دیاں نے، ایک نے تجلیات رحمت، ایک نے تجلیات الوہیت. اللہ دے نور دے رحمت دیاں تجلیاں تواڈے تے بھی پیندیاں، اگر او دی رحمت دے نور دیاں تجلیاں نہ ہوندیاں تو تسی مسیتے نہیں کسی ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہو، کسی ڈرامے دے سامنے بیٹھے ہوندے. اللہ دے گھر دے اندر نبی دا تذکرہ سنن واسطے بیٹھے ہو تے اللہ دے نور دیاں نور رحمت دیاں تجلیاں تواڈے تے بھی پہ رہی.
لیکن ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ دی رحمت دے نور دیاں تجلیاں جنیاں ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل مبارک تے پیندیاں نے انیاں کسے ہور تے نہیں پیندیاں لیکن کعبے دے اتے تجلیاں نے اللہ دی الوہیت اللہ دی الوہیت میں ایک چیز سمجھانی چاہنا اگر سمجھ آ گئی تو سارے واسطے سیرت کو سمجھنا بڑا آسان ہے اللہ رب العزت نے سانو مقام اے عطا فرمایا کہ فرشتے کولوں سانو سجدہ کروایا اسجدوا لآدم فسجدوا اللہ نے فرشتے نو کیا آدم نو سجدہ کرو فرشتے نے سجدہ کیتا آدم دے سامنے علماء کو لوگ تسی کئی دفعہ سن چکے ہو گے سجدے دیاں دو قسماں ہیں ایک ہے سجدہ عبادت تے ایک ہے سجدہ تعظیمی ایک ہے سجدہ عبادت ایک ہے سجدہ تعظیمی کسی دے سامنے تعظیم واسطے چھکنا او دے ادب واسطے چھکنا او دے احترام واسطے چھکنا یہ فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو جیڑا سجدہ کیتا یہ سجدہ تعظیمی سی سجدہ عبادت نہیں سی فرق صرف ہے سجدہ عبادت واسطے اللہ نے ساڑے واسطے کعبہ بنایا قبلہ کعبہ بنایا کہ سجدہ عبادت کرنا ہے کعبے وال کعبے نو قبلہ بنا کے سجدہ کرنا ہے اللہ نے سجدہ کرانا سی عظمت مصطفیٰ آدم تے قبلہ سی آدم علیہ السلام کی سن قبلہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا حضور علیہ السلام دی عظمت نو آدم علیہ السلام نو قبلہ بنا کے وہ سجدہ در حقیقت آدم نو نہیں سن وہ سجدہ عظمت مصطفیٰ نو تھی گویا سانو اللہ نے سجدہ عبادت واسطے اللہ نے سانو حکم دیتا نماز دا تے فرشتیاں کولوں اللہ نے سجدہ تعظیمی کرایا گویا اللہ نے دس دیتا اس کائنات دے اندر میرے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ تو زیادہ عظمت کی سے دی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ اللہ نے دونوں چیزاں نہ سانو سمجھا دیتا عبادت میرے تو علاوہ کسے اور دی جائز نہیں کدے کسے شریعت دے اندر کسے دین دے اندر اللہ نے اس کو جائز نہیں رکھا لیکن فرشتے کو آدم کو سجدہ تعظیمی کرا کے آدم کو قبلہ بنا کے میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت کو سجدہ کرا کے خدا بندے کائنات نے سمجھا دیتا لوگو عبادت میرے تو علاوہ کسی اور دی نہیں تعظیم میرے محبوب تو کتے کسی اور دی نہیں اس سیرت دا او پہلو جدا تعلق عظمت مصطفیٰ نالے یہ دا تعلق ساڑے ایمان نالے نبی دی عظمت دے کسے پہلو دا انکار کرن والا مسلمان نہیں کسے
نبی دی عظمت دا چہرہ پہلو قرآن دے اندر موجود، سنت دے اندر موجود، صحابہ دے عمل دے اندر موجود. نبی دی عظمت دے اس پہلو دا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. یہ سارے ایمان دا حصہ ہے. لیکن میرا سوال تواڈے اگے یہ ہے کہ کیا نبی دنیا دے اتے اپنی عظمت منوان آیا سی؟ کیا دنیا دے اتے نبی دے آن دا مقصد اپنی عظمت منوانا سی؟ میں پورے ایمان اور یقین نال آنا کہ جتھے تک نبی دی عظمت منن منوان دا تعلق ہے او تے میثاق انبیاء دے اندر ہی پورا ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے نبیاں دیاں روحاں کو وعدہ لے. دو وعدے لے سن اللہ نے. ایک وعدہ عام روحاں کو جے وچ تواڈیاں روحاں بھی سن، میری روح بھی سی، فرعون دی بھی سی، نمرود دی بھی سی، ساری روحاں تھے موجود. اللہ نے انہاں کو لوگ کی پوچھیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا. سارے نے بیک زبان ہو کے جواب دیتا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی سارا رب ہے. اور دوسرا عہد اللہ نے نبیاں دیا روحاں کو لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. او میرے نبیوں دی روح جدوں میں تواڈے سراں دے اوتے نبوت دے تاج رکھ کے تواڈے ہتھاں دے اندر اپنی کتاباں دے کے تانوں دنیا تے بھیجاں گا، پھر میرا او نبی تواڈے کول آ جائے، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے اگر اونوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں کوئی شے نہ بناندا. میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا اگر تواڈے کول میرا او نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میرے نال وعدہ کرو، میرے نال عہد کرو، تسی او تے ایمان بھی لیاؤ گے، او دی مدد بھی. نہیں سمجھے اشارہ؟ عہد کی لیا ہے اللہ نے نبیوں کو، او عہد جیڑا اللہ نے نبیوں کو لیا ہے او دے پابند اسی ہیں. اور اس عہد دے جز کنے نے؟ دو. نبی تے ایمان بھی لیاؤ گے تے نبی دے دین دی مدد بھی کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ضرور بضرور نبی تے ایمان بھی لیاؤ گے، مدد بھی کرو گے. اگر نبی نو مدد دی ضرورت بدرش پہ گئی تے بدرش کرو گے. نبی نو ضرورت مدد دی احدش پہ گئی تے احدش کرو گے. نبی نو ضرورت 14ویں 15ویں صدی دے اندر فرانس تے ہالینڈ دے توہین نبوت دے حوالے نال پہ گئی تے تواڈے تے لازم ہو جائے گا کہ مدد نبی دی کرو گے. اپنی ذمہ داری دی حد تک اللہ نے ایک عہد لے کے عام لوکاں دی روح کولو بھی تے نبیاں دی روح کولو بھی ایک چیز تے مکمل کر دی.
اشارہ ایک چیز اللہ نے مکمل وہ کیڑی چیز ہے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ اللہ نے مکمل کر دیتا. ادھروں عہد لیا لا الہ، ادھر عہد لیا محمد الرسول اللہ. اللہ نے دو عہد لے کے سادہ کلمہ عالم ارواح دے اندر کمل کر دیتا. گویا دس دیتا ہن اے دے اندر تواڈے کول کمی بیشی دی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کلمہ عالم ارواح دے اندر مکمل کر دیتا تے ساڈے ذمے اللہ نے دو کم لا دیتے. ایمان بھی لوڑا ہے تے مدد بھی کرنی ہے. ایک چھوٹا جا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تے سارے حضور علیہ السلام تو پہلے دنیا تو چلے گئے، ایمان تے سارے لے اس ویلے جس ویلے نبی مقتدی بن کے میرے آقا دی اقتداء وچ کھلوتے سن، نماز پڑھ لئی تے ایمان تے لے آئے، ایمان ثابت ہو گیا. لیکن انہوں نے میرے نبی دی مدد کیوں کی تھی؟ علماء کرام واسطے میں نقطہ عرض کراں. اللہ رب العزت نے نبیاں کولوں دو عہد لے سن، میرے نبی تے ایمان بھی لیاؤ گے مدد بھی کرو گے. ایمان سارے نبی لے آئے. ابراہیم علیہ السلام بھی ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لے آئے. لیکن مدد واسطے اللہ نے نبیاں وچوں ایک نبی نو بطور نمائندہ منتخب کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھا لیا کہ جدوں میرے نبی دے دین دے اتے بڑی مشکل آ جائے گی، دجال جیسا فتنہ میرے نبی دی امت تے مسلط ہو جائے گا، اس ویلے میرے نبی دی دین واسطے نبیوں دا نمائندہ آئے گا. ایمان ہے یا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ موجود نے، وہ قرب قیامت دے اندر آؤں گے، دجال نو قتل کرن گے، اور دجال کائنات دا سب تو بڑا فتنہ، اس تو بڑا فتنہ نہ اس تو پہلے کوئی آیا نہ اس تو بعد کوئی آیا. حضور علیہ السلام دی عظمت ایک ایسی چیز ہے جنہوں میں بطور عقیدہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میرے منہ وچ مٹی، میرے منہ وچ آگ، اگر ساری کائنات فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی سارے مل کے میرے نبی دی عظمت دا انکار کر دین تے بخدا میرے نبی دی عظمت نو کوئی فرق نہیں پہنتا. اسی سارے مل کے نبی دی عظمت دا انکار کر دئیے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے، اور آج دے ایک محاورہ ہے تو دے بڑا فکر ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آسمان دے اتے چمکن والیاں تین چیزاں نے، سورج، چاند، ستارے. سورج، چاند، ستارے. ستارے دی اپنی روشنی نہیں، سورج دی جیڑی روشنی ستارے تے پیندی ہے، جس حصے تے پیندی ہے، ستارے سورج دی اس روشنی نال چمک دے نے. ستارے دے وچ اپنی روشنی کوئی نہیں، کدے نال چمک دے نے؟ سورج دی روشنی. چاند دے اندر اپنی روشنی نہیں،
وہ دے جس حصے دے اتے سورج دی روشنی پیندی ہے وہ حصہ چمکدا ہے. جس وقت سارے چاند تے پیندی ہے تے 14ویں دا چاند پورا ہو کے چمکدا ہے. فرمایا ستارے دی مثال صحابہ دی, ستارے دی مثال تے چند دی مثال نبیاں دی. جویں چند ہر مہینے دا وکھرا ہوندا ایویں نبی ہر علاقے دا وکھرا. چند محرم دا وکھرا, ربیع الاول دا وکھرا, سفر دا وکھرا, نبی عراق دا وکھرا, شام دا وکھرا, فلسطین دا وکھرا. ہر نبی علاقے دا نبی, لیکن چمک کتھوں لیندا ہے؟ حضور علیہ السلام دی حیثیت سورج دی, سورج دی روشنی اپنی ہے. ایک کسے کو روشنی لے کے نہیں چمکدا بلکہ دوسرے نو روشنی دے کے چمکاتا ہے. سبحان اللہ. کسے کو روشنی لے کے نہیں چمکدا, دوسرے نو روشنی دے کے چمکاندا ہے. یہ وڈیاں نو چمکا دے او نبی بن گئے, چھوٹیاں نو چمکایا ستارے بن گئے. وڈیاں نو چمکایا. اور ایتھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ عظمت والیاں دو جماعتاں نے, سب تو زیادہ عظمت, جنہاں نالوں زیادہ عظمت تے فضیلت والی کوئی اور جماعت نہیں. ایک نبیاں دی تے ایک صحابہ دی, دو جماعتاں سب تو زیادہ عظمت والیاں. اور دوویں جماعتاں دی تعلیم و تربیت ساڈے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے کی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ارواح دے اندر نبیاں دی تعلیم و تربیت کہ تسی دنیا دے اتے جا کے اپنی قوماں نو تبلیغ کیویں کرنی ہے, اپنے اندر قوماں دے ظلم و ستم نو برداشت کرن دا حوصلہ کیویں پیدا کرنا ہے, اللہ دا پیغام اپنی قوماں تک کیویں پہنچانا ہے. نبیاں نو تعلیم عالم ارواح دے اندر میرے نبی نے دتی. فرق صرف اینا ہے, انہاں نو تعلیم میرے آقا نے عالم ارواح دے اندر دتی, صحابہ نو تعلیم عالم دنیا دے اندر ہیں. او بھی میرے نبی دے شاگرد. ابراہیم علیہ السلام میرا نبی دا دادا, لیکن عالم ارواح دے اندر میرے نبی دا شاگرد. اسماعیل علیہ السلام میرے نبی دے دادا, لیکن عالم ارواح دے اندر میرے نبی دے شاگرد. اور اس تو زیادہ عظمت والی چیز کہ ادھر چمکے تے نبوت بن جائے, ادھر چمکے تے صحابہ بن جان. اگر کوئی او دی عظمت دا انکار کرے تو او دی عظمت نو کی فرق پیندا ہے؟ سوال اے نہیں کہ نبی دی عظمت نو خطرہ ہے, یہ دلی چو کٹ دیو میرے نبی دی عظمت نو نہ کل کوئی خطرہ سی نہ آج کوئی خطرہ ہے نہ کل کوئی خطرہ ہوئے گا. ساڑھے کل چیزاں نے دو, ایک چیز دا نام ہے دین, ایک چیز دا نام ہے ایمان. دین ساڑھا نہیں, کدھا ہے؟ ذرا اچھی آواز رہا. دین کدھا ہے؟ ایمان. دین کدھا ہے؟ اللہ نے پہلے دن ہی اعلان کر دیتا میری چیز دی فکر نہ کرے ہو تو میں پہ بچا لاں گا, اپنی چیز دی فکر کرے.
دین بچانا میری ذمہ داری ہے، میں بچا لاں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. عظمت مصطفیٰ دا تعلق دین نہ رہے. سارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام دی عظمت اللہ تو بعد سب تو زیادہ، لیکن ایمان دا تعلق دین نہ رہے. حضور علیہ السلام دی عظمت نو کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن میرے تے تواڈے ایمان نو تے فرق پے سکدا ہے. میرا تواڈا ایمان کل بھی خطرے وچ سی، میرا تواڈا ایمان اج بھی خطرے وچ ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے. میرے دین دی فکر نہ کرنا، اپنا ایمان بچان دی فکر کرنا. تے حضور علیہ السلام دی عظمت نو تے کوئی خطرہ نہیں. تے کیا حضور علیہ السلام اپنی عظمت منوان واسطے دنیا میں چاہے؟ نہیں. خدا نے کائنات فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اے میرے پیغمبر کیا سا تواڈا سینہ کھول نہیں دیتا، تواڈا سینہ اینا کھول دیتا کہ میرا او کلام جس کلام دا بوجھ آسمان برداشت نہیں سن کر سکدے، جدا بوجھ زمین برداشت نہیں سی کر سکدی، جدا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں سن کر سکدے، اسی اپنا او کلام تواڈے قلب اطہر تے اتاریا. تواڈے دل مبارک تے اتاریا. اے میرے پیغمبر کا سا تواڈا سینہ کھول نہیں دیتا. بلکہ اگلی گل عرض کراں، اللہ تے فرمانا چاہتے نے میرے نبی اساں تیری امت دے سینے بھی نہیں کھول دیتے. 10 سال دے بچے او قرآن اپنے سینے وچ لے کے پھرن جس قرآن دا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. 8 سال دیاں بچیاں اپنے سینے دے اندر اس قرآن نو لے کے پھرن جس قرآن دا بوجھ آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتا. میرے پیغمبر اسی صرف تیرا نہیں تیری امت دا سینہ بھی کھول دے. علماء تشریف فرمانے بعض محدثین ایسے نے جنہوں نے 1 لکھ حدیث یاد، بعض او جنہوں نے 5 لکھ حدیث یاد، بعض او جنہوں نے 10 لکھ حدیث یاد. ان اے سینہ کھولنا نہیں تکیے. خدا نے کائنات فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اے میرے پیغمبر کیا سا تواڈا سینہ کھول نہیں دیتا، قرآن دی وحی دے اندر سمیٹ دیتی، حکمت تواڈے سینے دے اندر داخل کر دیتی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اے میرے پیغمبر کیا سا تواڈا بوجھ ہلکا نہیں کر دیتا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. او بوجھ جس بوجھ نے تواڈی کمر نو دوہرا کر دیتا. ان 2 چیزاں سمجھنا رہی ہے. ایک تے ایک کہ کیڑا بوجھ کمر نو دوہرا کردا ہے، او بوجھ جڑا ہمت تو زیادہ طاقت تو زیادہ مونڈے تے آ جائے، کمر دوری ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ بوجھ کیڑا سی. علماء کو پوچھو 40 سال دی عمر تک میرا پیغمبر مکے دے اندر ایک عظمت اور شان والی زندگی بسر کر رہا ہے.
سارے میرے نبی نو صادق مندے سن، سارے میرے نبی نو امین مندے سن، کوئی میرے نبی دی شان دا منکر نہیں سی۔ لوگ اپنے فیصلے کران واسطے میرے نبی کو لاندے سن، حتیٰ کہ تعمیر کعبہ دے وقت حجر اسود رکھن واسطے بھی فیصل میرے پیغمبر کو بنایا گیا۔ پھر کیڑا بوجھ سی نبی دے دل تے، قوم بلو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن نبی دے دل دے اتے بوجھ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرے پیغمبر نے ساتھ تیرا بوجھ ہلکا کر دیتا۔ جس بوجھ نو تو اپنے موڑیاں تے اینا للیا سی، اپنے دل تے اینا للیا سی کہ تیری خبر تو نہیں ہو۔ یا اللہ وہ کیڑا بوجھ ہے؟ میرے پیغمبر دے دل دے اندر وہ بوجھ ہے کی سی؟ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے دل دے اندر بوجھ اپنی قوم دا۔ یا اللہ جو تیرے بندیاں نو تیرا دار چھڑ کے تے بتاں دے سامنے سجدے کر دیاں بے نہ تے میرے دل تے بوجھ بن جاتا ہے۔ جدو تیرے بندیاں نو تیرے بندیاں تے ظلم کر دیا میں نہ میرے کو برداشت نہیں ہوتا، میرے دل تے بوجھ بن جاتا ہے۔ جدو تیرے بندیاں نو تیری رضا دے خلاف زندگی گزار دیا میں نہ میرے دل تے بوجھ بن جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ بوجھ کی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میرے کو ظلم روکن واسطے قانون کوئی نہیں، بت پرستی ہو رہی ہے لیکن میرے کو بت پرستی نو روکن واسطے قانون کوئی نہیں۔ خدا نے کائنات فرماندے نے میرے پیغمبر کیا تیرے معاشرے نو سدھارن واسطے اسی تینو قانون دے کے تیرا بوجھ ہلکا نہیں کر دیتا۔ اے قانون جا کے ظالم نو ظلم تو روک، راشی نو رشوت تو روک، سود خور نو سود خوری تو روک، بت پرست نو بت پرستی تو روک۔ قانون اساں دے دیتا، اے قانون لے جا، اے قانون دے کے اساں تیرے دل دا بوجھ ہلکا کر دیتا۔ نبی بڑا خوش، آج میرے دل دا بوجھ ہلکا ہو گیا، میں نو قانون مل گیا ہے۔ لوکاں نو جا کے سمجھاواں گا، لوگ میں نو صادق مانتے نے، لوگ میں نو امین آندے نے، لوگ میرا ادب کرتے نے، احترام کرتے نے۔ میں جس وقت ایک قانون لے کے قوم میں جاواں گا، قوم تے خوش ہوئے گی، لیکن اللہ کریم نے نال ہی دس دیتا میرے سونیا اے خوش فہمیاں لے کے نہ جاویں کہ جس وقت تو قانون لے کے جاوے گا تے تیرے تے پھلاں دیا پتیاں سٹن گے، تو قوم کو کوئی نعت خان بن کے نہیں جا رہا، تو قوم کو کوئی خطیب بن کے نہیں جا رہا، تو قوم کو کوئی نقیب بن کے نہیں جا رہا، تو قوم کو رسول بن کے جا رہے ہیں۔ یہ بن کے جا رہے ہیں تو بڑی بڑی مزاحمت ہوئے گی، اب کو بڑی سخت مزاحمت ہوئے گی، اپنے آپ نو ذہنی طور سے تیار کر لے۔ اللہ نے سمجھا دیتا تیرے گالے پھلاں دے ہار نہیں پہن گے، تیرے تے پتھر پہن گے، لوگ تینوں گالا کڈن گے، کوئی آکھے گا پاگل ہے، کوئی آکھے گا شاعر ہے، کوئی آکھے گا جادوگر ہے، کوئی آکھے گا نجومی ہے۔ سونیا سارا کچھ تینوں سننا پڑے گا۔ تو پھر پتہ ہے جس وقت نبی نے
اپنے رسول ہون دا اعلان کیتا تے سب تو پہلے نبی دی مخالفت کنے کیتی؟ نبی دے چاچے کنے؟ جنہوں میرے پیغمبر نے اعلان کیتا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے ول اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا، مینوں اللہ نے رسول بنا کے تواڈے ول بھیجیا ہے۔ میں پورے دعوے اور وثوق نال آنا، علماء شہادت بھی دیں گے، اگر میرا پیغمبر اعلان کردہ نا لوگو میں تواڈے ول بادشاہ بنا کے بھیجیا گیا، ایک بندہ بھی انکار کرنے والا نہ ہوندا۔ اگر میرا پیغمبر اعلان کرتا کہ میں تواڈے ول حکمران بنا کے بھیجیا گیا، ایک بندہ بھی انکار نہ کرنے والا ہوندا۔ بلکہ حکمرانی تو خود کو لے کے آئے سن، پورے جزیرہ عرب دی حکمرانی لے کے آئے سن، لیکن رسول دا مطلب وہ جان دے سن، سمجھ دے سن کہ حکمران تے رسول وچ فرق کی ہوندا ہے۔ حکمران سمجھوتا کر جاندا ہے، رسول سمجھوتے نہیں کرتا۔ حکمران سمجھوتے کر جاندا ہے، یہ دو لوگ کی پالیسی مکے والے نو پتا سی، یہ اگر بادشاہ ہوندا اعلان کردا تو سانو دے نالوں چنگا بادشاہ کو نہیں سی لبدا۔ بادشاہ سمجھوتے کر لیندے نے، اے تیرا تے اے میرا، لیکن رسول سمجھوتا نہیں کردا۔ رسول بس حکم دیندا، رسول صرف حکم دیندا، سودا بازی نہیں کردا۔ طائف دا وفد آیا، آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا قبیلہ بڑا بڑا قبیلہ، بڑی طاقت ہے، بڑے افراد نے، اگر اسی اسلام قبول کر لئیے تو تیرے مذہب نو بڑی قوت ملے گی، طاقتور ہو جائے گا تیرا مذہب۔ لیکن ساڑیاں کچھ شرطاں نے، ہاں کی شرطاں نے؟ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ سانو عادت پئی ہے پیڑی شراب پین دی، وہ نہیں چھڑ سکتے، تو سانو شراب پین دی اجازت مل جائے۔ دوسری بدکاری دی عادت بڑی پیڑی پئی ہے، ساڑھے ہاں مختلف قسم دے جنسی سمجھوتے ہوندے نے، اگر اجازت ہوئے سانو اسی اسلام قبول کرنے واسطے تیار ہیں۔ ایسے نوان دن سیاسی سودا بازی، ایسے نو سیاسی سودا بازی آن نا، تو شراب پین دی اجازت میں نو دے دے، میں تیرا دین قبول کر لیں، تو بدکاری کرنے دی اجازت میں نو دے دے، میں تیرا مذہب قبول کر لیں گا، میرے کو بڑی طاقت ہے، بڑے افراد نے، بڑی فوج ہے۔ لیکن پیغمبر نے صرف ایک جملے میں جواب دیتا، تو بھول گئے ہیں میں سیاست کرنے نہیں آیا، تُسی بھول گئے ہو میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اللہ دا رسول بن کے اللہ دا پیغام پہنچانا سے آیا۔ میری ذمہ داری ہے اللہ دا حکم پہنچانا، جتھے تک اللہ دے حکم دا تعلق ہے تو اللہ دی حلال کیتی ہوئی چیز نو تے حرام کرن دا اختیار خود میرے کول کوئی نہیں۔ خدا ان دے کائنات فرماتے ہیں یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سبحان اللہ، جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی چند ازواج دی خوشی واسطے
شہد نو اپنے آپ تے حرام کر لیا تے خداوند کائنات نے حکم دے دیتا میرے پیغمبر میری حلال کیتی ہوئی چیز نو حرام کرن دا اختیار تینوں کنے دیتا؟ فرمایا او دی حلال کیتی ہوئی چیز نو حرام کرن اور او دی حرام کیتی ہوئی چیز نو حلال کرن دا میرے کول کوئی اختیار نہیں۔ اور دوسرا یاد رکھنا شرائط دے نال سمجھوتا ہو سکتا ہے، شرائط دے نال ایمان نہیں ہو سکتا، شرائط دے نال ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایک حکمران کی حیثیت میں بیٹھا ہوتا تسی یہ شرطاں لے کے آؤندے پھر شاید مانی جانا۔ مکے والے نو پتا سی یہ جڑا رسول ہون دا اعلان کردا نا پیا یہ دے وچ ساڈا بڑا نقصان ہے، یہ دے ساڈے نال کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا لوگوں میں تواڈے ول اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا، میں تواڈے ول مبعوث کیتا گیا۔ بے ست علماء بیٹھے بے ست معنی کی ہے؟ لغوی طور دے اتے بے ست دا معنی ہے یا مردے نو زندہ کرنا تو یا ستے نو جگانا۔ بے ست دا لغوی معنی باس بعد موت مانتے ہو نا کہ جس وقت سارے مر جائیں گے دوسرا سورج اسرافیل پھونکیا جائے گا سارے زندہ ہو جائیں گے، سورج اسرافیل نال مردے زندہ ہو جائیں گے۔ قوم وال نبی دی بے ست دا مطلب ہے کہ او ستی قوم جگان واسطے ہو۔ دوسرے لفظاں وچ تانوں شاید او بھی سمجھ نہ آوے، آسان لفظاں وچ بے ست دا معنی ہے تبدیلی لیاؤ۔ یہ تو سمجھ جاؤ بے ست دا معنی کی ہے تبدیلی لیاؤنا۔ نبی آؤندا تبدیلی لیاؤن واسطے، جیڑا فکر غلط ہے اس غلط فکر کو ختم کرنا، جیڑا عقیدہ غلط ہے اس غلط عقیدہ کو ختم کرنا، جیڑا عمل غلط ہے اس غلط عمل کو ختم کرنا۔ بے ست نہ ہے تبدیلی دا۔ اللہ فرما دے نے میرا پیغمبر اپنی قوم دی تبدیلی واسطے آیا ہے۔ اور اے ہوئی درد سی میرے نبی دے دل دے اندر جنہوں اللہ فرماندے نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر تیرے دل دے اندر درد، میری قوم شرابہ پیے، ظلم کرے، بے حیائی تے فحاشی دے کم کرے، سود کھائے، رشوت کھائے، گھٹ تو لے، قتل و غارت کرے، میرے کو برداشت نہیں ہوندا، میں نے واسطے قانون چاہیے۔ اللہ نے قانون دے دیتا۔ ہون ذرا مکے والے بچتے اپنے بچ ذرا فرق اگر غور کر رہی ہے جیڑے کم او کلمہ نہ پڑھ کے کر دے سن او کم اسی کلمہ پڑھ کے کر ناراض نہیں ہو گئے؟ او کلمہ نہیں سن پڑھ دے سود کھا دے سن لیکن کلمہ نہیں سن پڑھ دے، اسی کھانے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ اور رشوت لیندے سن تے کلمہ نہیں سن پڑھ دے، وہ کٹ تول دے سن تے کلمہ نہیں سن پڑھ دے۔ میں کلمہ پڑھ کے کٹ تول دے، میں کلمہ پڑھ کے ملاوٹ کرنا، میں کلمہ پڑھ کے رشوت لینا، میں کلمہ پڑھ کے پھر میرا کلمہ پڑھ کے نہیں ایک سخت جملہ کہنا کہ خدا دے واسطہ ناراض نہ ہویا جی، صرف کلمہ پڑھ کے نہیں
اپنے آپ نو عاشق رسول کہہ کے دعویٰ بھی کرنا میں عاشق رسول ہوں تے کٹ بھی توڑ میں عاشق رسول ہوں ملاوٹ بھی کرنا میں عاشق رسول ہوں ظلم بھی کرنا میں عاشق رسول ہوں حق بھی مارنا تو خدا دے پیغمبر دے دل دا بوجھ ہور ہے کی سی خدا دے پیغمبر دے دل دا بوجھ ہور ہے کی سی قوم تے خدا دے پیغمبر نو کوئی تکلیف نہیں سی دیندی لیکن میرے پیغمبر کو قوم دا ظلم ایک دوسرے دے خلاف برداشت نہیں سی ہوندا جرائم برداشت نہیں سن ہوندے گناہ برداشت نہیں سن ہوندے اللہ کو قانون منگیا غار ہرا دے اندر جا کے اعتکاف بیٹھ کے پانی تے ستوؤں تے گزارا کر کے کئی دن تک اعتکاف بیٹھ کے رو رو کے اللہ دی بارگاہ کے اندر تے اللہ کو قانون منگیا یا اللہ مینوں اپنی قوم نو جہنم تو بچان والا قانون دے دے جہنم نو بچان جہنم تو بچان والا قانون دے دے اللہ نے وہ قانون عطا کر دیتا ایمانداری نال دسو یہ قانون ساڈے کول ہے یا کوئی نہ صرف ایک چیز کہہ کے میں اپنی گل ختم کر رہا مکے والے کرتوت ساڈے وچ ہے نہیں یا کوئی نہ تے نبی دا دتا ہویا قانون ساڈے کول موجود ہے یا کوئی نہ دوویں چیزاں او ذرا وکھرے کر کے چل دے سن اسی نال لا کے چل دے اسی دوواں نو جوڑ کے چلنے ہاتھ دے اندر قانون نبی دا دوجے ہاتھ دے اندر کرتوت معاشرے دا مکے والے دا مکے دی سوسائٹی دا عرب دے جاہلاں دا سیرت دا یہ پہلو ذرا دل دی گہرائیاں نہ سوچو یہ دا تعلق ساڈے نال ہے سنت مصطفیٰ سیرت دا دوسرا پہلو سنت مصطفیٰ جدے واسطے میرا پیغمبر غار ہرا دے اندر جا کے روندا رہیا کسے طریقے نال میری امت میری قوم جہنم کو بچ جائے جنت دی مستحق ہو جائے اج او چیز سیرت دی جدا تعلق ساڈی زندگی نال ہے او تے ساڈی زندگی چ کوئی نہیں لیکن دعویٰ ہے میں عظمت مصطفیٰ دا بہت قائل ہوں میں عاشق رسول ہوں مثال دے کے ختم کرنا چاہوں ایک دست بستہ جا سوال ہے تسی اولاداں والے ہو تواڈا بیٹا صبح تو لے کے شام تک تانوں آندا رہے ابا جی میرے دل دے اندر تواڈا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے میرے دل دے اندر تواڈی بڑی عظمت ہے میں تواڈے واسطے ستارے بھی اسماناں تو توڑ کے لے آواں چاندے بھی ٹوٹے کر دے سردی دا موسم ہوے رات دا ویلا ہوئے ابا آکھے پتر مینوں پیاس لگی ہے ذرا باہروں پانی دا گلاس لے آ دے تے پتر آکھے ابا میرے دل وچ تیرا پیار تے بڑا ہے پر باہر سردی بڑی ہے میں پانی دا گلاس نہیں لے آ سکتا ایمانداری نال دسو پیو نوں پتر دی گل تے او دے عشق تے پیار تے یقین آ جائے گا کدھر ساڈا بھی حال یہ نہیں یا رسول اللہ نماز واسطے تے میرے کو ٹائم کو نہیں پر میرے دل وچ تہاڈا پیار بڑا ہے یا رسول اللہ رشوت تے میں نہیں چھڑ سکدا رشوت لینی چھڑ دیتے میرے بچے بھوکے مر جان گے پر تہاڈا عشق میرے دل وچ بڑا ہے میں سوچنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری زبان تے کلمہ بھی ہوے
زبان تے عشق رسول دا دعویٰ بھی ہوئے، میرے کول نمازاں بھی ہون، میرے کول روزے بھی ہون، میرے کول حج زکاتاں بھی ہون، لیکن ایک بنڈل نار رشوت دا بھی بننے ہو، ایک بنڈل سود دا بھی ہوئے، ایک بنڈل گناہ حرام دا بھی ہوئے، تو قیامت والے دن میں جس وقت یہ دعویٰ لے کے جاؤں یا رسول اللہ میں عاشق رسول ہوں، تو نبی کی در میرے منہ تے تھپڑ نہ کٹ والے صفحہ ہو جا، تو کوئی جا عاشق رسول میں نو تیرے دعوے تے یقین نہیں، اللہ نہ کرے ساڑھے دیو وقت آ رہے، لیکن نبی دی سیرت دا جنا دوسرا پہلو جنہوں نبی نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا، صحابی رسول روندہ ہویا، دربار رسالت کے اندر حاضر ہویا، رو رہے، حضور نے پوچھا کی کہا ہے، پریشان کیوں، روندہ کیوں، کی کہا ہو گئی؟ انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت تک نہیں جانا، میں جنت نہیں چاہیے، میں جنت تک نہیں جانا، میں جنت نہیں چاہیے، پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا دسیا کہ جنت دے اندر درجات ہوں گے، عام مومنہ دا درجہ ہور ہوئے گا، صالحین دا درجہ ہور ہوئے گا، شہداء دا درجہ اتے ہوئے گا، صدیقین دا درجہ اس تو اتے ہوئے گا، انبیاء دے درجے اس تو اتے ہوں گے، اور سب تو اتے مقام محمود جنہیں اتے اللہ دے عرش تو سوا کوئی شے نہیں، تو مقام ہوتے ہوئے گا، تے مرتبیاں دا اے فرق درجات دا جڑا ہے، میں تے جنت تے تواڈی زیارت تو محروم ہو جاواں گا، مینوں وہ جنت نہیں چاہیے دی جتھے میں تانوں دیکھ نہ سکاں، مینوں وہ جنت نہیں چاہیے دی جس جنت کے اندر میں تواڈی زیارت تو محروم ہو جاواں، مینوں وہ جنت نہیں چاہیے دی جس جنت کے اندر میں تواڈے دیدار تو محروم ہو جاواں۔ تو حضور علیہ السلام نے تسلی دیتی ہے، پھر جملہ فرمایا، گھبرانا پریشان نہ ہو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جن نے میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میری ذات نال محبت کی، گویا سنت مقدم ہے، سنت مقدم ہے، گویا نبی یہ دسنا چاہتا ہے کہ سنت نال محبت نہیں تے میری ذات نال محبت دا دعویٰ غلط، تیری ذات نال محبت دا دعویٰ جھوٹا، من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میری سنت نال محبت کی تھی انہیں میری ذات نال محبت کی تھی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جن نے میری ذات نال محبت کی تھی اور جنت کے اندر میرے نام ہوئے۔ دوستو یہ فیصلہ اصل کرنا ہے کہ کیا اصل صبح تو لے کے شام تک عظمت رسول دے صرف نغمے گانے نے، جیڑی عظمت رسول میرے تے تواڈے نغمے دی محتاج نہیں، یا سنت رسول اپنا کے تے رسول دی سچی محبت حاصل کرنی، یہ فیصلہ حاصل کرنا ہے۔ سنت رسول دا تعلق ساڈی ذاتاں نال ہے، پوری امت نال ہے، عظمت رسول دا تعلق ساڈے ایمان نال ہے، وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کرے بھی تے عظمت رسول کو کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی عظمت رسول نو دا دعویٰ کرتا ہے لیکن سنت رسول تے عمل نہیں کرتا، سنت رسول نو نہیں اپناتا، تو حضور علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرما دیتا کہ او دی میری ذات نال کوئی محبت نہیں جڑا میری سنت نال محبت نہیں کرتا، انہیں فیصلہ اثر کرنا ہے، نبی نے تے رستہ دس دیتا،
میری عظمت میری ذات او دے نال محبت کرنی ہے تو رستہ ایک کی ہے، دوجا کوئی رستہ نہیں. اس رستے دا نام کی ہے سنت. اس دا نام کی ہے ذرا اچھی آواز نال او دا نام کی ہے سنت. اور یہ ہوئی دعویٰ اللہ دا ہے، اللہ دا بھی ہوئی دعویٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول آتا ہے میری ذات میں محبت کرنی ہے تو میری سنت پہ عمل کر. اللہ آتا ہے میری ذات میں محبت کرنی ہے تو رسول کی سنت پہ عمل کر. معیار دو آتا ہے کوئی ایک کی معیار حب الہی چاہیے پھر بھی معیار سنت. حب رسول ہے معیار سنت. نجات ہے معیار سنت. نبی دی رفاقت جنت دے اندر دے معیار سنت. اس واسطے میرے دوستو سیرت دے اس اہم پہلو نو ہمیشہ اپنی زندگی دے نال رکھو. اللہ سانو سارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. یا اللہ ساڑھا تھوڑی دیر تک مل بیٹھنا قبول و منظور فرما. ساڑھا سننا سنانا قبول و منظور فرما. یا اللہ جو کچھ سنیا سنایا اس پہ عمل کرنا توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہ دوستان نے اج دی اس بابرکت تقریب دا اہتمام کیتا یا اللہ انہاں دے علم عمل عمر دے اندر برکت عطا فرما. انہاں دے مال و دولت دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ انہاں دی حلال کمائی دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ اس اجتماع پورے علاقے دی ہدایت دا ذریعہ بنا اور آخرت دے اندر حضور علیہ السلام دی شفاعت دا ذریعہ بنا. یا اللہ حضور علیہ السلام دی شفاعت دا ذریعہ بنا. یا اللہ سن سارے حضور علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام دی سنت دی اتباع دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اس دین دے اور نبی دی عظمت دے صدقے یا اللہ جتنے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے سارے دی مغفرت فرما. سب دے درجات بلند فرما. سب کو جنت الفردوس دے اندر جگہ عطا فرما. یا اللہ نبی دی عظمت دے صدقے جننے بیمار نے سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ سب دی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ سب دی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ نبی دی عظمت دے صدقے بے اولاداں نیک اولاد عطا فرما. جنہ دی اولاد ہے اس نیک بنا. یا اللہ نبی دی عظمت دے صدقے امت مسلمہ دے حال تے رحم فرما. یا اللہ سارے ملک تے رحم فرما. ساری قوم دے حال تے رحم فرما. یا اللہ سارے ایمانہ دی حفاظت فرما. یا اللہ سارے ایمانہ دی حفاظت فرما. یا اللہ سارے ایمانہ دی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے بیٹھے دے. یا اللہ سب یہ نیک حاجتہ پوری فرما. یا اللہ سب یہ نیک حاجتہ پوری فرما. یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.